الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، میں حکم حافظ محمد انس حسین صاحب منبر پر کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ جمعے میں تو خطاب کر چکا ہوں اور خطاب آج کا بہترین ہو بھی چکا ہے۔ علامہ اقبال کی وہ جو علامہ اقبال نے قصیدہ پیش کیا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، اس کے باقی چند اشعار پڑھ کر حصول برکت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور آگے اقبال نے کہا کہ آیت شمع شبستان حرم، آیت شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں کاروان سالار عشق۔ اور پھر آگے کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطور۔ کیا بات ہے! اس نے کہا کہ جتنی بھی تسلیم اور آزاد کی کھیتی ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ مزرعہ تسلیم را، قیامت تک کے لیے کس نے بھی تسلیم اور آزاد کا پیکر بننا ہے، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، اور مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اور پھر کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات، جوہر صدق و صفات امہات۔ وہی بات جب یہودی آئے چادر، وہ یہودی کے پاس حضرت سیدہ کی چادر پہنچی تو وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ ان کے دروازے، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے، جی بات سے کوئی خالی تو گیا نہیں نا، یہ تو حضرت سیدہ نا، اس لیے تو اقبال نے کہا سیرت فرزندہاز امہات۔ حضرت سیدہ نے وہ جن نہ دیکھا ماہوں میں، وہ چادر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی، اس کی حاجت کے لیے کہ وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ اپنی چادر حضور کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی۔ تو یار جن کے پاس سارے عیاشیوں کے سامان ہیں، اگر قیامت والے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ وہ چادر جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی تھی، تمہیں اللہ نے سارے اختیار دیے تھے، پھر کیوں بھوکے رہ گئے؟ اگر سیدہ نے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، یہ تو بڑی لاٹھی باتیں ہیں۔ پھر اس لیے اپنے نبی کی امت، اور ادھر کیا ہے دیکھیں نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں بات ہے، حضور کو اپنی امت بڑی پیاری ہے۔ دیکھیں پھر حضور کے گھر والوں کو بھی کتنی پیاری ہے۔ دروازے پہ آیا، سیدہ نے فرمایا 2 دن سے فاقے ہے کچھ نہیں، یہ چادر لے جاؤ۔ اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ جب حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ان کو پتہ لگا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، سارا مال غنیمت بھی آیا ہے۔ کیا یا رسول اللہ مجھے ایک خادمہ دے دے، ایک لونڈی دے دے، ایک کنیز دے دے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں میں جناب چیرے پڑ گئے ہیں، پھٹ پڑ گئے ہیں۔ فرمایا فاطمہ تجھ سے بھی زیادہ حقدار لوگ ابھی مدینے میں رہتے ہیں۔ یہ ہے مقام، ادھر حضور نے اور ادھر حضرت سیدہ نے۔ پھر تو اقبال نے کہا نا سیرت فرزندہاز امہات، اور جوہر صدق و صفات امہات۔ حضرت امام حسن کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی یہ جوہر صدق و صفات امہات، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ سارا خراج اکٹھا کر کے، جناب ساری خلافت کا خراج اکٹھا کر کے لے گئے نا، جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے بیٹھے تو سارا جب سونے چاندی مال پیسے جب حضرت امام حسن کی نظر کیے نا تو دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں نا، ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں۔ دل میں یہ خیال کیا میں بڑے اونچے نسل سے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، بڑے لوگوں میں سے ہوں، تو اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں تو اس لیے میں حسن کو مال دے رہا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ گفتگو کر چکے، حضرت امام حسن کو
باہر دروازے پر روانہ کرنے کے لیے جب باہر ساتھ تشریف لائے نا تو حضرت امام حسن کے پاپوش بردار یعنی غلام نے اپنی بغل میں سے جب آپ کے جوتے نکالے نا اس طرح پڑے تھے اس نے سیدھے کیے نا تو حضرت امام حسین نے وہ لاکھوں روپے نکال کر نا اس غلام کو دے دیے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ آیا چچا جان لکھا حسن دے کے سوچو میں ہندا دا پتر ہاں میں اس دا پتر ہاں جڑے ساڈیاں چھٹیاں سیدھیاں کرے لکھا اس کو دے دے کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے بتایا ہی نہیں دنیا کو نہیں بتایا ورنہ یار اگر بتایا کیا ہوتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی حضرت سیدہ ملنے آئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا ہاں بیٹیوں کے حقوق اور جناب جڑے ساری جائیداداں کھا کے سارے ہاتھ مار کے پھر آ کے جناب اور جناب عورت دی آزادی دی گل کرن ادھر آؤ حضور دے در تے جدوں بھی حضرت سیدہ ملانا جنہاں واسطے ملائک بھی کھڑے سارے انبیاء اور رسل بھی ہاتھ بن کے کھڑے اور ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک در نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزیدی جا اینجی جدوں ایک آیت اتر جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اینجی حضرت جناب سیدنا صدیق پر اس آیت کے بعد حضور نے اس طرح گل کرتے سن جس طرح سرگوشیاں کی جاتی ہیں اور حضرت جناب عمر کا اتنی دھیمی اپنی آواز کر رہی سی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھنا پہنا سی کہ عمر تو کی کہنا کیڑی گل ہے لیکن ادھر دیکھو جناب سیدہ جدوں بھی تشریف لے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس بات کی تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا میں ننے دے محمد بس اتنی بات ہے کہ ساری گلاں اپنی جگہ ساری چیزاں اپنی جگہ ایک حسین نہیں سمجھ آندا ایک حسین نہیں سمجھ آندا قیامت تک علی حضرت جناب آدم تو لے کے حضور دے آخری امت تک امتی تک سیدہ دے بیٹے حسین جیسا آنا کسے نے نہیں آنا ایک حسین سمجھ نہیں آتا اور علامہ اقبال نے بڑی گل کی نا بڑی ڈاڑی کی تھی اقبال کہتا امام حسین جڑی شجاعت اور حریت لے کے کربلا گئے نا حضرت سیدہ نے جڑی انہوں نے دو دش لوری دی تھی نا اس کی وجہ نہ گئے اور کہتا قیامت تک جس کو حریت ملے گی وہ امام حسین کی اس لوری دی وجہ نہ ملے ورنہ تو کوئی گل کر ہی نہیں سکتا نا ورنہ تو حق گل کر ہی نہیں سکے گا کسی کو پیمانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا او جی بڑے ظالمن مار دیں او جی گولی مار دیں او جی این کر دیں او جی این کر دیں پھر حسین یاد آئے گا پھر بندہ پھر سارا کچھ چھاڑ مار کے گل کر دے گا ایک جناب حضرت سیدنا امام حسین جڑے حضرت سیدہ کی گود وچ پلے اور امام حسین اقتدار واسطے نہ گئے نہ شہرت واسطے گئے نہ جا واسطے گئے جس ٹائم امام حسین کربلا گئے اس وقت آپ کی داڑھی سفید ہو چکی سی جاؤ مرتبہ تو جوانی دی گلاں ہوندیاں نا اے لوگ جڑے بکواس کرتے ہیں ساری گلاں کرتے ہیں اور جگہ جاؤ مرتبہ تو جوانی دی گلاں ہوندیاں اور سرکشی تے ساری جوانی دی گلاں ہوندیاں امام حسین تو اس وقت گئے کربلا جب آپ کی داڑھی تقریباً مکمل سفید ہو چکی سی امام حسین حق کی شمع روشن کرنے واسطے گئے شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا بس میں حق روشن رہی حق کا جویا چلتا رہا اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھو نا جی کائنات رب نے اپنے حبیب نو جڑی بھی شاید دیتی ہو بے مثال جڑی شاید دیتی جڑی بھی شاید حضور دے در تک پہنچی او بے مثال ہوتی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہون یا صحابہ ہون اے بے مثال نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا جان نثارا ورگا ہے جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام دی کیا بات ہے ہر غلام دی کیا بات ہے ہر نسبت دی کیا بات ہے جس نو ہے نسبت دا پتا جس نسبت تو بھی کوئی آ گیا بس سر جھکا لینا ساڑھا کام ہے اور ادب کرنا ساڑھا کام ہے اور جناب اس کو مان لینا ساڑھا کام ہے
جڑا حضور تو ہٹ کے آوے وہ یاکھے میں جناب این کر کے آنیا تھا پھر تاسی کسر نہیں مندے پھر تا امام ربانی نے کیا میں تا رب نو بھی رب تا منیا جو رب محمد ہے اچھا اقبال اگے سیرت فرزندہات امہات اور جوہر صدق و صفات امہات اقبال ساری چیزیں بیان کرتا کہنا رشتہ آئین حق زنجیر پاس اقبال کہنا شریعت اسلام دا میرا قانون ہے نا اور میرے پیرا دی زنجیر ہے اور میری زنجیر ہے اس نے میں نے روک کے رکھا ہے پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں اقبال کہنا حضرت زہرا پاک کی تربت نہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں کہنا اگر حضرت سیدہ پاک دی کیونکہ اقبال کا جانے نہیں چاہتا نا اس مقام سے جانے نہیں چاہتا نا اقبال کی یہ تمنا کہنا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا اقبال نے اپنے آپ کو مدینے تک نہیں پہنچایا اس راہ تک پہنچایا جڑی حجاز بن جاتی جڑی طیبہ بن جاتی بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا اور پھر کہنا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے اے نہیں آکیا ہے اڑا کے مجھ کو در حجاز کرے راہ نہیں رکھیا پیچھے باقی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا اس واسطے حضرت سیدہ درد قبر انور کے نہیں جا رہا پیچھے ہی کہتا ورنہ گردے تربتش ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا برخاک کیوں پاشید میں یہ نہیں کہنا کہ میں کر دینا کہنا جے میں وہ گرد دیکھ لوں کہ میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا یہ نہیں کہنا میں کر دینا کہنا اگر میں وہ گرد دیکھ لئی تو میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا قابو ہی نہیں رہنا میرے کو اگر سجدہ کرنا ہونا تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر کو نو بہار بس اس مقام تے میری ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے اپنے اپنے اس کی بات ایک بات کہتا ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک کے ہوں پاشید میں پاشید کا مطلب ہے سارے جان دیں اور کہنا میرے کو جناب نکل جانا نکل جانا میرے کو پھسل جانا میرے کو حضرت سیدہ پاک دی تربت دی جڑی گرد ہے نا اس کے اوپر جناب اس کو سجدہ ہو جانا لیکن نہیں کرنا اس واسطے کہ میرے پاؤں میں حضور کی شریعت کی زنجیر موجود ہے میرے جناب اتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان دا پاس ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کرنا جی ساری وہی بات ہے پھر مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز السہ نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت جناب عبداللہ بن عمر نے جب حضرت فاروق اعظم نے کیا سی نا کہ جناب میری بھی تنخواہ 500 تے حسن کی بھی تنخواہ 500 تے حسین کی بھی تنخواہ 500 اسی اس وقت تلواراں چوک کے جناب لڑ دے ہوتے سن جدو حضرت امام حسنین کریمین جناب مدینے کی گلیاں میں کھیڑتے ہوتے سن تے حضرت جناب عمر نے جڑا فرمایا نا وہ پورے رشتے گنوائے فرمایا کہ حسن کے برابر تنخواہ لینی ہے نا ہے جی فرمایا جا پھر حسن جیسا حسن دے ورگی ماں لے کیا پھر جا حسن دے والد ورگا والد لے کیا حسن دے پھوپھی ورگی پھوپھی لے کیا حسن دے چچا ورگے چچا لے کیا اور حسن دے نانا ورگے نانا لے کیا اور حسن دی نانی جان ورگے حسنین دی نانی جان ورگی نانی جان لے کیا پھر خود ہی کیا فرمایا جا پوری دنیا پھر تو نہیں لیا سکتا بس گل ختم ہو گئی جا رہے ختم ہو گئی ہے جناب بڑا انسانی کرنا یہ وہ نا 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 کیویں ہو سکتا یا صدیاں بعد اسی کلمہ پڑھ کے اس درد دی جناب نوکری تو بھی تھلے جائیے تے جنہ سامنے بیٹھا ہوئے اور حضور نو چمدے بیٹھا ہوئے امام حسن حسین نو امام حسن نو اور جناب سیدہ دا ادب کرتے ہیں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوئے وہ کس طرح ہو سکتا کہ انہاں دا ادب نہ کرن ایک سبات تو بات جو بقا میں کا جھلیا تو کہتا بال لین دیئے سن میں کہا انہاں تا اپنی رضا دے دیتی منگن والے واسطے تے بال کنے واسطے لین دیئے ختم ہو گئی جناب باپ بکانے سارے یہ تھا میں اور پھر گل یہ نہیں نہ کرتے بس اتنی بات ہے کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال جس شہر ہوئی نسبت ہے وہ کائنات لاسانی اور ساڑھا کام میں یہ کہ بادب رہنا
باادب رہنا اور اتنا باادب رہنا کہ کوئی ویکھن والا کہے کہ ادب کرن دا حق ہے یہی ادب کرن دا حق ہے یہ ادب کرن دا حق نہیں عمر جیسا جلالی بندہ ہے جی حضرت جناب فاروق اعظم حق و باطل کے درمیان فرق ہے جی اور ترجمان نبی ہم زبان نبی ہے جی حضور دی گل دی ترجمانی بھی تے ہم زبان نبی جو حضور فرمان عمر بھی ہوئی کبھی یہی مطلب ہے ترجمان نبی لیکن ممبر تے کھوڑ آ کے اگر امام حسین فرمان تے تھلے کرو جی یہ ساڈے نانے دا ممبر ہے یا کیا کرنے ساڈے سراں دے کم دی جناب تہاڈی وجہ نال ممبر کیڑی بات ہے یہ تو پھر جناب بات جو اے گھڑن واسطے یہ سارا جناب ساشا ہوئی اسلام نو سارا کچھ کرنا اور میں بابا جی نے پوچھا میں کہ جی دسو کہ اے واقعہ کربلا ہویا کیوں فرمایا اے اس وقت کی یہودی سازش تھی کہ سارے خاندان رسول کو پر لے کے جا کے کٹاؤ ورنہ فرمایا انہاں دے ہوندے تے پھر اسلام کی تبدیلی نہیں سی ہو سکتی ورنہ انہاں دے ہوندے تے کوئی بہک نہیں سی کر سکتا پھر اے اس وقت دے جناب سارا کچھ لیا کے پر لے کے جا کے اے جو بھی جس طرح آج سازشاں اس زمانے کی سازشاں لیکن انہاں دی محبت ساڈے دلاں وچ انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی اور انہاں دا اسوہ حسنہ اقبال کہتا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہ کامل کہتا ساڑیاں ماما واسطے ساڑیاں بھیڑا واسطے ساڑیاں دیاں واسطے جنہ دا اسوہ کامل ہے اور سیدہ زہرہ دی ذات ہے بس اور سیدہ زہرہ دی ذات ہے اور اگر چاندیاں ماما کہ انہاں دیاں گودہ وچ بھی کوئی حسین دا خادم آوے تو پھر انہاں حضرت سیدہ زہرہ دی جناب سیرت میں اپنانا پڑا اور ایمے تھی جناب لوگ کہو حضرت کیا نہ سیرت فرزند ہاتھ امہات وہی چلی وہی تھلے گل پھر دادی جان کو دیکھ کے کیا جا سکتا سی پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے جتنی تگڑی گل جتنی ستھری گل جتنی ڈاڈی گل وہ کہتا نظر نا اس کی گل دا ترجمہ حضرت علامہ خادم حسین رضی اللہ کہ حق اور سچ اور دین دی گل اور استقامت دی گل انہاں دی گل دا ترجمہ نہ میری ساری زندگی دی گل جڑی وچ انہاں رکھی ہوئی سی اس گل دا ترجمہ حضرت امیر المجاہدین اللہ تعالی سانو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور حضور نال جس چیز کو بھی نسبت ہے اس نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی امت مسلمہ دیاں بیٹیاں نو ماواں نو حضرت سیدہ دا اسوہ حسنہ اپنان کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دیا سازشاں تو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اکھاں میں حیا پیدا فرمائے حیا نصیب فرمائے واخر دعوانا